مشیر وزیر اعظم براہ احتساب شہزاد اکبر اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، جسے آپ منی لانڈرنگ بھی کہتے ہیں، اور اس کے اب واضح ثبوت ہمارے سامنے موجود ہیں، اور وہ خود بھی اس وقت بہت جھنجھلائے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کی جو جھنجھلاہٹ ہے اس کی نشانی آپ کو یہاں سے ہی مل جاتی ہے۔ جو بھی کچھ دنوں پہلے خبر آئی تھی، خود بھی انہوں نے نیب کی کورٹ میں کہہ دیا تھا کہ مجھے کیمرے لگائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے سنا ہے کہ کوئی ٹوائلٹ کے نل میں سے کیمرے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، کبھی ان کو پنکھے میں سے کیمرے نظر آتے ہیں، ان کے حواری بھی بوکھلائے ہوئے ہیں۔ وہ کبھی کہتے ہیں فلاں بیس بدل کے جاتا ہے، شہزاد صاحب بیس بدل کے نیب چلے جاتے ہیں۔ کرتوت آپ کے پکڑے جا رہے ہیں، بیس بدلنے کا آپ الزام میرے اوپر لگا رہے ہیں۔ اب یہ کچھ تفصیل ہیں، اس کا آپ کے سامنے یہ ایک چارٹ بھی شو کیا ہے، جو جب شوگر ملز کے متعلقہ چیزوں کو دیکھا جانا شروع کیا، اور ابھی تو صرف یہ ایک دو شوگر ملز کے چیزیں دیکھی گئی ہیں، تو ایک بڑی شاکنگ قسم کی چیز سامنے آئی ہے کہ دو شوگر ملز، ایک العربیہ شوگر مل، دوسری رمضان شوگر مل، اور اس کے بھی صرف 10 سالوں پہ محیط چیزوں کا جب جائزہ لیا گیا ہے، تو ان دو شوگر ملز کے کم آمدن والے ملازمین، جس میں کوئی چپڑاسی ہے، کوئی کلرک ہے، کوئی اکاؤنٹس مینیجر ہے، ان کے ناموں پہ بے نامی اکاؤنٹس، اور ان اکاؤنٹس میں 22 ارب روپے سے زائد کی منی لانڈرنگ۔ اب ان تمام چیزوں کے ثبوت ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ یہ میں ابھی آپ سے اس کی تفصیل شیئر کرتا ہوں۔ یہ 12 کم تنخواہ دار ملازمین ہیں جن کے نام پہ پرسنل اکاؤنٹس کھلوائے گئے، اور اس کے اندر تقریباً 15 ارب سے زائد کی منی لانڈرنگ کی گئی۔ اس کے بعد 7 ارب روپے تقریباً کچھ اور ملازمین اور بے نامی لوگوں کے نام پہ فیک کمپنیاں بنائی گئی، اور میں جب اس کی تفصیل میں آتا ہوں تو میں بتاؤں گا یہ ڈبل فیک کمپنیاں ہیں۔ اب تفصیل ذرا سن لیجئے۔ سب سے پہلے جو ایک اکاؤنٹ ہے، صرف 2 سال میں 2016 اور 17 میں ملک مقصود نامی چپراسی جو ہیں، اور یہ سلمان شہباز کو اس کا پرسنل ٹی بوائے تھا، اس کے اکاؤنٹ میں 3.7 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی گئی۔ اس میں 3.7 ارب روپیہ مختلف کھاتوں سے ڈلوایا گیا۔ اور ملک مقصود کو یہ بھی میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ جیسے ہی یہ انویسٹیگیشنز کا آغاز ہوا تھا ٹی ٹی والے کیسوں میں، تو ملک مقصود 2018 میں ملک سے فرار ہو گیا تھا۔ اس وقت اس کے ریڈ نوٹسز بھی شاید نکلے ہوئے۔ پھر دوسرے شخص ہیں رمضان شوگر مل کے ہی ایک چپراسی محمد اسلم، 18-20 ہزار روپیہ تنخواہ دار، اور اس کے اکاؤنٹ میں 2014 سے لے کے 17 تک 2.3 ارب روپیہ جمع کروایا گیا۔ پھر رمضان شوگر مل کے ہی ایک کلرک اظہر عباس کے اکاؤنٹ میں 2011 سے لے کے 2014 تک 1.67 ارب روپیہ جمع کرایا گیا۔ پھر یہی رمضان شوگر مل کے کلرک غلام شبر کے اکاؤنٹ میں 2012 سے لے کے 2014 تک 1.57 ارب روپے جمع کرائے گئے۔ پھر رمضان شوگر مل کے اکاؤنٹس کلرک خضر حیات کے اکاؤنٹ میں 2010 سے لے کے 2014 تک 1.42 ارب روپے جمع کرائے گئے۔ پھر رمضان شوگر مل کے دوسرے اکاؤنٹس کلرک اقرار حسین کے اکاؤنٹ میں 12 سے لے کے 15 تک 1.18 ارب روپے جمع کرائے گئے۔ اسی شوگر مل کے ایک اور کلرک محمد انور کے اکاؤنٹ میں 2011 سے لے کے 2015 تک 880 ملین یعنی کہ 88 کروڑ روپے جمع کرائے گئے۔ پھر ان کے ایک سیلز مینیجر ہیں توقیر الدین اسلم، وہ بھی بڑے پرانے ان کے ساتھ ہیں، ان کے اکاؤنٹ میں 562 ملین 562 ملین 56 کروڑ کے قریب پیسے جمع کرائے گئے۔ شریف گروپ کے ہی ایک ڈیٹا انٹری آپریٹر تنویر الحق کے اکاؤنٹ میں 2012 سے 13 میں 512 ملین
रुपए जमा कराए गए जो कि 51 करोड़ के करीब बनते हैं। फिर रमज़ान शुगर मिल के एक और अकाउंट क्लर्क काशिफ मजीद के अकाउंट में 461 मिलियन तकरीबन 46 करोड़ रुपए जमा कराए गए। इससे अगला जो है वो उससे भी ज़्यादा चौंका देने वाला है। रमज़ान शुगर मिल का एक चपड़ासी था गुलजार अहमद खान, इसके अकाउंट में 2012 से लेके 2017 तक 425 मिलियन जमा कराए गए। 2012 से लेके गुलजार अहमद खान, मैं बताता हूँ ये इंटरेस्टिंग क्यों है। गुलजार अहमद खान के अकाउंट में 2012 से लेके 2017 तक 425 मिलियन रुपए जमा करवाए गए, जबकि हकीकत ये है कि गुलजार अहमद ना सिर्फ इनके मिल में चपरासी था बल्कि इसके साथ साथ 2015 में फौत भी हो गया था। लेकिन उसके फौत हो जाने के बावजूद ये अकाउंट ऑपरेट होता रहा, इसमें पैसे जमा होते रहे, पैसे निकलते रहे, आगे ट्रांसफ़र होते रहे 2 साल तक। 7 फरवरी 2015 को गुलजार अहमद खान फौत हो गया था। यहाँ से आपको ये भी समझ लग जाएगी कि किस तरह से ये फेटफ के ऊपर लेजिस्लेशन हो रही थी और उसके ऊपर जो बैंकिंग निज़ाम के ऊपर एक कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है और उसके लिए जो रूल्स बनाए जा रहे हैं उसकी भरपूर मुखालफत इनकी तरफ से क्यों की जा रही थी। क्योंकि उन दिनों ये मुमकिन था कि आप बैंक्स के साथ एक मरे हुए इंसान का भी अकाउंट चला लें। फिर आखिर में एक शख्स है मसरूर अनवर का नाम आपने पहले भी सुना होगा। नैब वाले केस में ये कस्टडी में भी है। ये इनका बड़ा बाएतमाद कैश बॉय था। इसके नाम के ऊपर भी एक फ्रंट अकाउंट खोला गया जिसके अंदर 230 मिलियन 23 करोड़ रुपए जमा करवाए गए। अब ये जो जितने तमाम कम तनख्वाह वाले मुलाजमीन हैं ये तमाम को ऑपरेट करता था सलमान शहबाज खुद ज़ाती तौर पे और मोहम्मद उस्मान चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO जो इस वक्त नैब की हिरासत में है। दोनों केसेस में करॉबरेट होता है, एविडेंस करॉबरेट होता है, तरीका वारदात करॉबरेट होता है। तरीका वारदात यही था कि ये इनके नाम के अकाउंट खोल के इनसे चेक बुक्स ले लेते थे और उसके बाद यही इसको सारे को ऑपरेट करते थे। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अब आने वाली है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस अकाउंट का जब जायज़ा लिया गया तो ये तकरीबन 22 अरब के अकाउंट्स में, क्योंकि मैं आज हर चीज़ की तैयारी करके इनके लिए लाया हूँ। ये फरमाएंगे कि जी कारोबार में तो आपको पता है जी ऐसे तो होता रहता है। इसका भी जवाब है, ये कोई कारोबार के पैसे नहीं थे, ये कोई चीनी के पैसे नहीं थे। इस अकाउंट का पूरा फोरेंसिक किया गया है इन अकाउंट्स का और उसमें से सिर्फ 3 अरब रुपए जो हैं वो जाहिर होते हैं कि शायद ये साबित नहीं है, शायद उनका कोई ताल्लुक शुगर के कारोबार से हो। बकिया रकम का ताल्लुक किसी तरीके से भी किसी कारोबार से नहीं है। वो पैसे उसी तरह से किसी ठेकेदार से, किसी पॉलिटिशियन से, किसी बिजनेसमैन से, जिस तरह से मैंने शुरू में लफ्ज़ इस्तेमाल किया था पैट्रनेज, एक्सटॉर्शन, आप जुराइम पेशा लोगों की सरबराही करते थे, उनके गलत कामों के पीछे उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते थे और उसके लिए आप पैसे लेते थे, या किसी कारोबारी शख्स को ब्लैकमेल करते थे, एक्सटॉर्शन करते थे, उसके पैसे लेते थे। और इसमें मुझे कोई ज़्यादा सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। लाहौर में रहने वाले इनके तरीक़ा वारदात 180 CH में जो कुछ होता था सारे उससे वाकिफ़ हैं। लेकिन एक शख्स हमारी तफ्तीश में ऐसा भी आया जिसने खुद कबूल किया कि उसने एक चेक तो खुद शहबाज शरीफ साहब को CM ऑफिस में जाके दिया, क्योंकि जब उस चेक की पूछ की गई कि वो चेक कैसे इस अकाउंट में जमा हुआ तो उसने ये इकरार किया, लेकिन अब अपने जान के तहफ़्फ़ुज़ की वजह से अपना नाम मंजर आम पर नहीं लाना चाहता, क्योंकि जिस तरह के ये लोग हैं लोग इनसे डरते भी हैं। इसके अलावा एक बड़ा अहम काम है कि बैंकिंग के अंदर बैंक मुलाजमीन को साथ मिला के पैरेलल बैंकिंग सिस्टम भी खड़ा किया गया। वो पैरेलल बैंकिंग सिस्टम यही है कि जो आपके नो योर कस्टमर की जितनी कवायदो ज़वाबत हैं, जो आपने सिग्नेचर मैच करने हैं, जितनी उसके ऊपर आपने चेक्स एंड बैलेंस करना है, वो आपने कोई नहीं करना। आपने मखसूस बैंक की ब्रांचेस के साथ मिल के
ان لوگوں سے مل کے آپ نے یہ پورا نیٹ ورک بنانا ہے، بیکاز جب آپ اس پیسے کو ٹل گاٹن منی کو بینکنگ چینل جو کہ ایک فارمل اکانومی کا چینل ہے اس میں گماتے ہیں تو آپ اس پیسے کو وائٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کو آپ بڑے طریقے سے اپنے سسٹم میں فیک اینڈ انفلیٹڈ سیلز کر کے دکھا کے اس کو وائٹ کر لیتے ہیں۔ یہ ایک بڑا نیا طریقہ ہے۔ بچہ آکسفورڈ سے پڑھ کے آیا تھا تو اس نے سیکھا ہوا تھا، لیکن میں داد دیتا ہوں ان تفتیش کرنے والوں کو جنہوں نے یہاں لوکل اسکولوں سے پڑھ کے اس کو پکڑ لیا۔ اب ہم آ جاتے ہیں ان کی کمپنیوں کے اوپر۔ یہ تو تھا 15 ارب روپے کا، میں نے ابھی آپ کو حساب دیا۔ اب جو ان کی کمپنیز ہیں ان کا ذرا دیکھ لیجئے، 7 ارب روپے ان کے 2010 سے لے کے 2018 تک ان کمپنیوں میں ڈالے گئے۔ 6 جعلی کمپنیاں ہیں، فیک فرنٹ کمپنیاں ہیں۔ اچھا، سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اتنی زیادہ جعل سازی ہوئی ہے کہ یہ کمپنیاں نہ ہی ایس سی سی پی رجسٹر ہیں، نہ ہی ایف بی آر کے ساتھ رجسٹر ہیں، صرف محض لیٹر ہیڈ کے اوپر ان کمپنیز کے اکاؤنٹس کھل جاتے ہیں، اور ان اکاؤنٹس کے اندر پھر پیسہ وہی فٹ بٹ کر کے پھر ان اکاؤنٹس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس میں یہ میں آپ سے 5 کمپنیاں ہیں، ان کی ڈیٹیل شیئر کرتا ہوں۔ 6 کمپنیز ہیں۔ پہلی کمپنی ہے جی الفخری ٹریڈر۔ اب الفخری ٹریڈر کس کی ہے؟ الفخری ٹریڈر ہے حاجی نعیم فخری، جو کہ ایک فرنیچر والا ہے چنیوٹ میں، اس کی ہے، جس کے علم ہی نہیں ہے کہ اس کے نام کی ایک کمپنی بھی ہے، جو کہ کمپنی تو رجسٹر ہی کہیں نہیں ہے۔ اس کا ایک شناختی کارڈ کے ساتھ ہے، اکاؤنٹ کھول لیا گیا، الفخری ٹریڈر کے نام کا ایک لیٹر ہیڈ بنا لیا گیا اور اکاؤنٹ کھول دیا گیا۔ اس کے نام پہ جو اکاؤنٹ کھلوایا گیا اس میں 2.8 ارب روپے جمع کرائے گئے۔ اس کے بعد وارث ٹریڈر کے نام پہ ایک اور کمپنی کھولی گئی جس میں صرف 2 سالوں میں 1.32 ارب روپے جمع کرائے گئے۔ وارث ٹریڈر کا جو مالک ہے محمد وارث، جس کا شناختی کارڈ ہے، وہ آپ کو زیادہ مشکل نہیں ہوگی گیس کرنے میں، وہ رمضان شوگر مل میں چپراسی ہے۔ اس لیے اگر کسی نے چپراسی کی نوکری کرنی ہے تو وہ شریف گروپ میں نوکری کرے، اربوں کی گیم ہے۔ اگلا ہے اکبر ٹریڈر۔ پہلے تو مجھے شک پڑا کہ میرے نام پہ یا میرے والد کے نام پہ نے کوئی کمپنی کھول لی، لیکن یہ کوئی بیچارہ شخص ہے، سید اکبر ولد عبد الحکیم۔ اس کے اکاؤنٹ میں 1.24 ارب روپے جمع کرائے گئے، لیکن اس کا جو شناختی کارڈ اس کے ساتھ لگایا گیا وہ جعلی ثابت ہوا۔ اس نمبر کے ساتھ یہ نام اور ڈیٹیل میچ نہیں کرتی۔ یہ وہ بیسک چیک ہے جو بینکس کو کرنا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں کیا۔ اور یہ ان سے لنک اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں سے جتنا کیش وڈرال اور جمع ہوتا ہے، کیونکہ اس کی تفصیل رکھی جاتی ہے، تو وہ یہی کیش بوائز ہیں ان کے جو جمع کراتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی کمپنی ہے راشد ٹریڈر۔ راشد ٹریڈر میں 998 ملین، تقریباً 1 ارب کے لگ بھگ 99 کروڑ روپیہ بنتا ہے یہ، جس کا جو پروپرائٹر دکھایا گیا راشد بشیر، جو کہ دوسری بھی ایک جعلی شناخت تھی۔ پکڑے کہاں سے گئے؟ اس کا جو ایڈریس دیا وہ اپنے ہی ایک دفتر کا ایڈریس دے دیا جو کورسپونڈنس ایڈریس تھا، اور اس میں جتنی ٹرانزیکشنز تھی وہ انہی کی ٹرانزیکشنز تھی۔ پھر 558 ملین جامی انٹرپرائزز کے نام پہ، یہ کمپنی ظفر علی کے نام رجسٹرڈ ہے، اور اس کے بھی کوئی شناخت کے اوپر کلیریفیکیشن نہیں ہو سکی کہ وہ شخص کون ہے، کہاں ہے، اس کے شناختی کارڈ بھی اصل ہے یا جعلی ہے۔ اور آخر میں جو توقیر الدین شیخ اسلم صاحب ہیں، جن کے نام کے اوپر انہوں نے اکاؤنٹ نام سے بھی کھولا ہوا تھا، اس میں بھی ٹرانزیکشنز تھی، اور ان کے نام کے اوپر TNA ٹریڈر کے نام سے ایک کمپنی کھولی گئی، اور اس کے اندر 145 ملین کی ٹرانزیکشن ہوئی۔ اب یہ میں جس سے پہلے کہہ چکا ہوں، اور اس میں سے جو ٹرانزیکشنز کی جاتی ہے وہ بڑے طریقے سے کی جاتی تھی۔ جو ٹرانزیکشنز وڈرال کی ہوتی تھی وہ چھوٹی رقم نکالی جاتی تھی، سسٹمیٹک منی لانڈرنگ اس کو کہتے ہیں۔ فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ اور اسٹیٹ بینک کی پالیسی ہے کہ اتنے اگر 2 ملین سے زیادہ کی کیش ٹرانزیکشن ہوگی تو اس پہ CTR کیش ٹرانزیکشن رپورٹ جنریٹ ہوتی ہے، اس لیے ہر ٹرانزیکشن وڈرال کی 2 ملین سے نیچے کی گئی۔ تو بڑے سسٹمیٹک طریقے سے اس کو ریڈار سے باہر رکھ کے کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب یہ ہے وہ تفصیل جو کہ ابھی صرف شہباز شریف اور ان کے خانوادے کے مختصر سی کچھ چیزوں کی ہے کہ کس طرح سے یہ منی لانڈرنگ اور اس کا جال پھیلایا ہوا تھا۔ ایک طرف تو شہباز شریف صاحب اس وقت جو نیب کی عدالت میں جا کے ڈرامہ کرتے ہیں، ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ابھی تو صرف یہ دروازے کھلے ہیں، ابھی تو آپ کے تمام کاروبار کا جب فورینزک ہونا ہے تو ان میں سے کیا کیا چیزیں نکلیں گی وہ آپ کو خود پتہ ہے،
اسی لیے اس وقت آپ انتہائی دماغی اضطراب کا شکار ہیں کہ ایک طرف بھتیجی نے آپ کی جماعت ہتھیا لی آپ سے، آپ اتنے عرصے سے کوشش کر رہے تھے کسی طریقے سے آپ ان ہو جائیں، بڑے بھیا بھی چلے گئے، اب تو مطلب گلیاں کھلی ہو گئی تھی، لیکن وچ مرزا یار نہیں پھر سکا اور اب وہ بھتیجی آ گئی اس کے اندر۔ اب شہباز شریف صاحب کے پاس ٹائم بڑا ہے، میں نے پہلے ان سے 22 سوال کیے، پھر میں نے ان سے 9 سوال کیے، پھر شاید 15 بھی کیے، کسی کا جواب نہیں ملا، اس وقت مصروف ہوں گے، آج کل جیل میں ہیں، بالکل فارغ ہیں۔ میں ان سے صرف 3 سوال کرتا ہوں، اور آپ پتہ نہیں نیب پہ جا سکتے نہیں جا سکتے، مجھے پتہ چلا آج کل بڑی خفیہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں نیب میں لوگوں سے، لیکن آپ جو بھی، کیونکہ ابھی کسی کی ڈیوٹی لگ جائے گی پریس کانفرنس کرنے کی، تو ان سے ضرور یہ پوچھ لیجئے گا، بڑے مختصر سے 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کہ کیا آپ مسرور انور اور شعیب قمر کو نہیں جانتے؟ ان کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں، شعیب قمر اور مسرور انور وہ کیش بوائز ہیں جو دونوں نیب کی حراست میں ہیں، اور اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز ان کے ہاتھوں ہوئی ہے، اور یہ خود 20-25 ہزار روپے کے ملازم ہیں۔ تمام ٹرانزیکشنز اکاؤنٹوں سے نکالنا، فیک اکاؤنٹ سے نکالنا، ان کے ذاتی اکاؤنٹس میں جمع کرانا، مجھے یہ بتا دیں کہ کیا ان کو نہیں جانتے؟ دوسری چیز، دوسرا سوال، شہباز شریف صاحب آپ اپنا دور آپ لوگ یاد کریں، لمبے بوٹ پہن کے آپ پنجاب کی ایک ایک نالی، ایک ایک نکڑ کے جواب دے تھے، آپ کو ہر چیز کا پتہ تھا، آپ اپنے آپ کو خادم اعلیٰ پنجاب کہتے تھے، آپ کو اپنے خاندان کا نہیں پتا تھا، آپ کو اپنے کاروبار کا نہیں پتا تھا، آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ رات کے اندھیرے میں بیس بدل کے کون آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرا جاتا ہے، اور وہ کیوں آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ جمع کرا جاتا ہے۔ جب آپ نے اپنی زوجات کے لیے کوئی مکان، کوئی دکان، کوئی گاڑی، کوئی گفٹ لینا ہوتا تھا تو کہاں سے پیسے آ جاتے تھے؟ آپ تو خادم اعلیٰ تھے، آپ کو ہر چیز کا پتہ ہوتا تھا، پائی پائی کی باتیں آپ کرتے تھے، تو کیا آپ کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا؟ تیسرا اور آخری سوال، آپ نے لندن میں 4 فلیٹ کیسے بنائے؟ آج تک آپ اس کا جواب نہیں دے سکے، کبھی کہتے ہیں اس سے پیسے لیے، کبھی اس سے لیے۔ ابھی آپ کو نیب کورٹ میں نے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ میں آخری دنوں پتہ نہیں بھوکا نہیں مرنا چاہتا تھا، تو اس لیے میں نے سوچا کہ چلو کچھ چھوٹے سے فلیٹ لے لوں۔ یہ کوئی لیگو کے فلیٹ تھے جو آپ نے ادھر بلاکس کے ساتھ بنا دیے تھے میں چلو 4 فلیٹ لے لیتا ہوں، بہت غریب آدمی ہوں۔ آپ کے اپنے مطابق آپ کے پاس کوئی ذرائع آمدن نہیں ہے، تو پھر آپ نے یہ فلیٹس کیسے بنائے؟ آپ نے آج تک اس کا جواب نہیں دے سکے۔ چلے میں اس چیز کو بھی مان لیتا ہوں، آپ نے مانگ تانگ کے کہیں سے فلیٹس بنا لیے، اس وقت بھی آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ کا خاندان کیسے کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا، اور آپ کے نام پہ کیا ہو رہا ہے۔ آج میرا آپ سے سوال ہے، کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ لندن میں اس وقت درجن سے زائد آپ کے خاندان کے لوگ، اس میں نواز شریف کی فیملی کی ذکر نہیں کر رہا ہوں، انہوں نے تو بڑا لمبا ہاتھ مارا ہے الگ ہے، شہباز شریف کی فیملی کے جو لوگ آج لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنا گزر بسر کن پیسوں سے کر رہے ہیں؟ ان کا سورس آف انکم کیا ہے؟ وہ لندن میں جس مکان میں رہ رہے ہیں اس کا کرایہ کہاں سے دیتے ہیں؟ اور اگر کرایہ نہیں دیتے تو ان مکانات کی، ان محلات کی اونرشپ کس کی ہے؟ اور دوسرا اہم سوال آپ سب کو کرنا چاہیے ان سے، یہ اتنے عرصے سے لندن میں مقیم کیسے ہیں؟ اگر آپ وزٹ ویزا کے اوپر ہیں تو میکسیمم لینتھ آف سٹے جو ہوتی ہے 180 ڈیز ہوتی ہے، 180 دن، 6 ماہ سے زیادہ آپ وزٹ ویزا پہ نہیں رہ سکتے۔ تو شہباز شریف صاحب، کیا آپ کا تمام خاندان برطانیہ کی شہریت حاصل کر چکا ہے؟ اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ سلیمان شہباز کا سٹیزن شپ سٹیٹس کیا ہے؟ کیا آپ بتانا پسند کریں گے؟ آپ کے باقی خانوادہ جو ہے وہاں پہ، وہ کس لیگل سٹیٹس کے ساتھ رہ رہا ہے؟ یا آپ کے ساتھ وہاں کی حکومتیں کوئی خاص رویہ رکھے ہوئے ہیں؟ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان سے یہ سوال کے جواب لیں۔ یہ تمام چیزیں آپ سے شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کا اصل چہرہ عوام کے سامنے آ سکے۔ انہوں نے اپنے ادوار میں دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے، اپنا پیٹ بھرا ہے۔ آج بھی میں مسلم لیگ نون کے لوگوں سے کہنا چاہوں گا،
یہ جو اس وقت جلسہ کرنے جا رہے ہیں، ہم تو ان کو کہہ رہے ہیں 100 بسم اللہ، ایک نہیں 10 جلسے کریں، تو خدا کے لیے جلسے تو اپنے خرچے پہ کرو. اس پہ بھی آپ نے اپنے ورکروں کی ڈیوٹی لگائی ہے، 2-2 لاکھ 4-4 لاکھ 5-5 لاکھ روپے جمع کرو. مطلب انتہا ہو گئی ہے کہ اس جلسے کے لیے بھی آپ نے پیسے خود خرچ نہیں کرنے ہیں. اتنا مال بنایا ہے، اس میں سے کچھ خرچ کر لیجئے. تھینک یو جی. کورونا جس تیزی سے پھیل رہا ہے، پنجاب حکومت کے 2 وزراء اہم وزراء کورونا کا شکار ہو چکے ہیں، اسی طرح عوام میں بھی تیزی سے یہ پھیل رہا ہے. اگر گجرانوالہ میں یا جن اضلاع سے یہ لوگ آتے ہیں، حکومت کس کو ذمہ دار ٹھہرائے گی، اور کیا حکومت SOPs پر عمل درآمد یقینی بنائے گی جو کل پنجاب حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں؟ دیکھیے جی، جو جلسے کی بات ہے مجھے ابھی پتہ چلا، ویسے رات تک تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اطلاع ان کو اجازت مل گئی ہے، لیکن اسٹیڈیم میں جلسے کی اجازت دینے کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی پنجاب گورنمنٹ نے کل کی ہے، جو SOPs جاری کیے ہیں کسی بھی قسم کے پبلک اجتماعات کے لیے. جو بھی عوامی اجتماع ہوگا جہاں پہ نمبر زیادہ ہوگا وہاں پہ آپ کو کچھ SOPs فالو کرنے ہیں. اب وہ اگر آپ نے سڑکوں پہ کرنا ہے تو وہ بڑا کم ہوگا. میرا تو خیال تھا کہ مناسب یہ ہوتا کسی کھلی جگہ پہ کرتے، سوشل ڈسٹنس زیادہ ہوتا. آپ لاکھوں لوگ لے آئیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کا خیال بھی رکھیں. لیکن ان کی خواہش تھی کہ تنگ جگہ پہ چونکہ رش زیادہ نظر آتا ہے تو صرف اس آپٹکس کے لیے وہ گجرانوالہ کے لوگوں کے ساتھ، ان کی صحت کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں. حکومت کے لیے دیکھیے بڑا ایک یہ مشکل قسم کا ایک فیصلہ ہوتا ہے. حکومت اگر اس کو بالکل بند کرے گی تو یہ امپریشن پیدا ہوگا کہ جیسے کہ وہ حکومت کسی چیز سے خائف ہو گئی ہے اور کرونا کا بہانہ کر رہی ہے. کرونا کے اسٹیٹسٹکس ہیں وہ میں یا آپ تو بیٹھ کے نہیں نکال رہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے، نیشنل سطح پہ ایک بنی ہوئی ہے جس میں اپوزیشن کی پارٹیاں، سندھ والے بھی ہیں، وہ سارے شامل ہیں. گروئنگ ٹرینڈ ہے کرونا کا. چیف منسٹر بلوچستان اس وقت ہو چکے ہیں، 2 وزراء پنجاب کے ہیں، سول سرونٹس ہیں، جو فرنٹ لائن پہ لوگ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، سول ایڈمنسٹریشن ہے، پولیس ہے. آپ دیکھیے لاسٹ ٹائم بھی جب یہ ٹرینڈ آیا تھا تو سب سے پہلے یہ فرنٹ لائن والے زیادہ متاثر ہونا شروع ہوتے ہیں، پھر یہ سپریڈ ہوتا ہے. لاسٹ ٹائم جس وجہ سے میں سمجھتا ہوں پاکستان میں اتنا سپریڈ نہیں ہو سکا، وہ بڑے شہروں کے زیادہ باہر نہیں نکل سکا. کراچی، لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد، ملتان، اس طرح بڑے شہروں میں اس کا نمبر زیادہ تھا. چھوٹے شہروں میں جب ٹرانسپورٹ ہر چیز بند کر دی گئی تو سپریڈ نہیں ہو سکا. اب اگر اس طرح کی کارنر میٹنگز اور اس قسم کی چیزوں کا آغاز ہوتا ہے تو یہ سپریڈ چھوٹے علاقوں میں بھی جا سکتا ہے. چھوٹے علاقوں میں SOPs کو فالو کرانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، زیادہ سپریڈ ہو سکتا ہے. اس سپریڈ کی وجہ سے خطرہ ہے. اس وقت دیکھیے، اس وقت جو سچویشن ہے، ہم ان سے صرف ایک SOP کی اوبلیگیشن جو ہے اس کو ان سے کہہ ہی سکتے ہیں کہ اس کو فالو کریں. آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا کہ اگر اس جلسے میں اب یہ ساری ذمہ داری اس وقت نون لیگ کی قیادت، پیپلز پارٹی بھی میں نے سنا ہے وہ بھی آ رہی ہے، ان سب کے اوپر ہے کہ آپ نے اپنے SOPs کے مطابق آپ نے اس کو فالو کرنا ہے اور اپنے ورکر سے فالو کرانا ہے. یہ اس ورکر کے لیے بھی بڑا، وہ گھر جائے گا، وہ گھر بھی سپریڈ کر سکتا ہے. تو یہ ان کے اوپر ہے. آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا کہ یہ کتنا ہوتا ہے، لیکن اب یہ دکھانا ہے کہ یہ لیڈرشپ کتنی رسپانسبل ہے. میں ایک آخری اس پہ کامنٹ کر دوں پھر آپ کا سوال لے لیتا ہوں. نیب میں جب پیش ہونا ہوتا ہے، چاہے وہ بلاول بھٹو صاحب ہیں، جس دن بھی آصف زرداری کی پیشی ہوتی ہے اس دن اگر آپ دیکھیں تو پورا خاندان رو دھو رہا ہوتا ہے کہ ہمارے والد کو کرونا سے ایکسپوز کیا جا رہا ہے، کرونا سے ایکسپوز کیا جا رہا ہے. ابھی آپ جلسے میں ہزاروں لوگ لے کے آ رہے ہیں تو وہ کرونا سے ایکسپوز نہیں ہو رہے. عدالت جاتے ہوئے آپ کا ایکسپوجر کا ڈر ہے. شہباز شریف کی دفعہ بھی یہی کہا گیا، باقی لوگوں سے بھی یہی کہا گیا. خواجہ آصف نے بھی نیب آنے کا کہا جی کہ کرونا ہے بڑا، میں پیش نہیں ہو سکتا. وہاں کرونا ہے لیکن اب جلسے میں کوئی کرونا نہیں. برطانیہ میں اسٹیٹس کیا ہے اس وقت؟ آپ نواز شریف کے نام کے ورڈس جو ہے وہاں پر آپ تعمیل کروا رہے ہیں برطانیہ میں. گورنمنٹ کو تو زیادہ بہتر پتا ہوگا، یہ بات آپ کی درست ہے کہ وہاں 80 ڈیز سے زیادہ کا قیام نہیں ہو سکتا. اس وقت آپ کی رپورٹس کیا ہے کہ اوریجنل اسٹیٹس کیا رہے گا؟ اور دوسری ساتھ یہ بتائیں، یہ بات آپ ساری کورونا کے وقت درست کہہ رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ آف پنجاب کا کھڑی ہے جس نے ایٹ دی اینڈ ساری رسپانسبلٹی اس کے اوپر آنی ہے. خدا نہ کرے اگر یہ پینڈیمک سپریڈ ہو گئی، خدا نہ کرے، تو ذمہ داری تو ایٹ دی اینڈ آپ لوگوں پہ آنی ہے. گورنمنٹ کہاں کھڑی ہے اس کا؟
دیکھیں دو چیزیں ہیں. پہلے تو جو آپ شریف فیملی کا لیگل سٹیٹس کہہ رہے ہیں اس میں نواز شریف کا لیگل سٹیٹس بڑا واضح ہے ہماری نظر میں, اور ہم اس وقت برطانوی حکومت کو 3 چٹھیاں لکھ چکے ہیں, جس میں سے آخری چٹھی میں نے خود لکھی ہے وہاں کے ہوم سیکرٹری کو. پہلی ہم نے ان کو جو آفیشیل کمیونیکیشن کی تھی جب نواز شریف یہاں سے ECL سے نکالے گئے اور ان کو 6 ہفتوں کے لیے ایک وہ کنڈیشنل بھیجا گیا تھا علاج کے لیے, اس کے ساتھ جتنے ان کے لیگل ڈاکومنٹس تھے وہ برطانوی حکومت کے حوالے کیے گئے کہ یہ اس مقصد کے لیے آ رہے ہیں. اس کے بعد دوسری کمیونیکیشن ان سے کی گئی جب نواز شریف برطانیہ میں سے تھے اور انہوں نے یہاں بیل اپلیکیشن دی, ان کی پنجاب گورنمنٹ نے بیل ریجیکٹ کر دی, ان کا معاملہ ختم ہو گیا. برطانوی حکومت کو آگاہ کر دیا گیا کہ اس وقت ان کا سٹیٹس یہ ہے کہ یہ بیل پہ نہیں ہے اور یہ ایک مجرم ہیں, کنوکٹڈ آدمی ہیں. تیسری چٹھی اب لکھی گئی ہے جس میں یہ برطانوی حکومت سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ انہیں واپس بھیج دیا جائے پاکستان, کیونکہ اس وقت ان کا کوئی لیگل سٹیٹس برطانیہ میں بھی نہیں ہے اور پاکستان میں عدالتیں ان کو مانگ رہی ہیں. ایڈیشنل اس کے اندر جو کارروائی ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جہاں پہ ان کی اپیل ہے وہاں پہ ان کو پروکلیم ڈیفینڈر اشتہاری قرار دینے کی جو کارروائی. مشیر وزیر اعظم برائے احتساب شہزاد اکبر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ اپوزیشن اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے, کرپشن شریف خاندان کے سامنے آ رہی ہے.